علی جان مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا، اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ڈوبا شفق میں جب مہ تابان مصطفیٰ، معزز و مکرم غلامان اہل بیت، غم گساران اہل بیت، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے۔ حضور پیر و مرشد سیداد غوث اعظم کی روحانی تصرفات اور فیوز و برکات کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ اور ہم خانقاہ قادریہ موسویہ کے اس تاریخی ایوان میں ذکر شہادت امام حسین و شہدائے کربلا کی اس مقدس نورانی محفل میں شرکت کی سعادت سے بہرمند ہیں۔ شہزادے حضور غوث اعظم اپنی تمام حیات جنہوں نے ذکر رسول اعلاء کلمت الحق کے لیے وقف کی تھی، شہزادے غوث اعظم اکثر و بیشتر محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اسفار پڑھے، 12 اور 13 روز کے اسفار ہوتے ہیں۔ تو شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان بھر میں لوگوں کو میری ضرورت ہے ذکر اہل بیت کے حوالے سے۔ لیکن انہی کا فیضان ہے، انہی کے تصرفات ہیں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجلس شہادت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام خانقاہ موسویہ میں یوں تو ہوتا آیا ہے، لیکن باضابطہ یوم عاشور، یوم شہادت انعقاد عمل میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ذکر حسین کی محفل جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو تمام تر خوبیوں سے سرفراز فرمایا۔ کوئی ایسا معجزہ نہیں، کوئی ایسی شان نہیں، کوئی ایسی رفت نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں جس کو میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات میرے اور آپ کے نبی میں بدرجہ اتم موجود تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء میں ممتاز شان اور مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ سید الاولین والآخرین بھی ہیں، خود فرماتے ہیں ولا فخر، اور وہ یوم النشور بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی 1,24,000 انبیاء جنہوں نے سب نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، لیکن جھنڈا، علم، لواء جو ہوگا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی جتنے انبیاء کرام ہوں گے، پہلے حضور لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کے بعد تمام انبیاء کہیں گے، اور حضور لا الہ الا اللہ کہیں گے، تمام انبیاء محمد رسول اللہ کہیں گے، تو حضور کی قیادت ہوگی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام خصوصیات عطا فرمائی، لیکن ایک ایسی خصوصیت جسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے اور بڑا مرغوب رکھتا ہے، اور جن کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے شہید۔ کیا ہے وہ؟ شہید الی الحق، وہ شہید راہ حق، وہ اللہ کی راہ میں کٹ کر ٹکڑے ہو کر گر جانے والا، اپنی جان جاں آفری کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والا، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے اعداء سے، اس کے دشمنوں سے لڑ کر اپنی جان کو قربان کر دینے والا، اور محض اس کا مقصد نہ دنیا کی دولت، نہ منصب، نہ حکومت، نہ عزت، محض اس کا مقصد عین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی جان کو اخلاص کی بنیاد پر پیش کر دینے والے کو شہید کرتے ہیں۔ اب بظاہر ہمارے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما رکھا اور وعدہ لے رکھا ہے کہ محبوب ہے کسی کی مجال جو تجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ ہے کوئی جو تجھے قتل کرے تیرے رب کے ہوتے ہوئے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب لوگوں سے تیری حفاظت تیرا رب کرے گا، ناس سے، لوگوں سے۔ تو اب یہ فیصلہ کلیہ ہو گیا قرآن کی نص سے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ عہد کے بعد جب حضور زخمی ہوئے
تو صحابہ نے چاہا کہ حفاظتی دستہ رکھا جائے، حضور کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے، اور حفاظتی دستہ رکھا بھی گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں لوگوں کے حفاظتی دستے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تمہارا رب لیتا ہے۔ نہ میں تمہاری حفاظت کے لیے جبرائیل کو مقرر کروں گا، نہ میکائیل کو کروں گا، نہ اسرائیل کو کروں گا، نہ اسرافیل کو کروں گا، کوئی نہیں کرے گا حبیب، تیری حفاظت تیرا رب خود کرے گا، تیری عظمتوں پر تیرا رب پہرا دے گا، تیری جان پر تیرا رب پہرا دے گا، تیری عزت پر تیری ناموس پر تیرا رب پہرا دے گا۔ ہے کسی کی مجال میرے مصطفیٰ اب تجھے ہاتھ لگا کر بتائے، ہے کسی کی مجال مصطفیٰ اب تیرا لہو بہا کر بتائے۔ پہلے تیرا لہو بہایا گیا، طائف کے میدانوں میں بہایا گیا، اے حبیب تیرا لہو جنگوں میں بہا ہے، احد میں بہا ہے، لیکن مصطفیٰ مجھے میری عزت کی قسم ہے آج کے بعد میں نے یہ حق انسانیت سے چھین لیا ہے کہ کوئی میرے محبوب کے جسم اقدس کے قریب تک نہیں آ سکتا، کوئی تیر میرے حبیب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تلوار میرے حبیب تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ جب معاملہ طے ہو گیا اور یہ نص قرآن سے صبح قیامت تک یہ دستور بن گیا کہ اے حبیب اب تجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، تو یقیناً جب اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو تمام کمالات عطا فرمائے، اللہ کے رسول نے رسالت کی طرف دیکھا تو کمال عروج پر مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، حضور نے نبوت کی طرف دیکھا تو کمال عروج پر حبیب نظر آ رہے ہیں، شفاعت کے درجے پر دیکھا تو کمال عروج پر مقام محبوب پر حضور نظر آ رہے ہیں۔ جس طرف حضور نظر ڈالتے ہیں سب بعد میں نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کا مقام پہلے نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسی منزل رہ گئی ہے جسے شہادت کہہ کے حضور شہادت کی طرف نظر ڈالتے ہیں، شہادت جلی کی طرف نظر ڈالتے ہیں، لیکن حضور اپنے آپ کو وہاں پر نہیں پاتے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب تیری شہادت ظاہرتاً نہیں ہوگی، لیکن اے مصطفیٰ جس کو تو نے کہا ہے حسین منی و انا من الحسین، اے حبیب شہادت ہوگی حسین کی ہوگی، لیکن حسین کے ذریعے ہم تیری شہادت کو پائے تکمیل پر پہنچائیں گے۔ اے حبیب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت کے درجے پر کوئی اور فائز ہو جائے؟ ایک ہوتا ہے مرتبہ، ایک ہوتا ہے کمال مرتبہ، ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے عروج مقام، ایک ہوتا ہے اسٹیشن۔ شہادت کے اسٹیشن پر سب فائز ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جیسے نبوت کے کمال پر صبح قیامت تک میرے اور تمہارے نبی جلوہ گر ہے، اللہ کی عزت کی قسم شہید سب ہوئے ہیں، حسین کے بابا بھی ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی ہوئے ہیں، بے شمار صحابہ نے رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کی ہے، حضرت سید الشہداء ہے، امیر حمزہ ہے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن خدا کی عزت کی قسم شہید اعظم اگر کسی کو کہا جائے گا تو میرے حسین ابن علی کو کہا جائے گا۔ جس مقام پر حسین جلوگر ہے شہادت کی منزل پر، وہ حسین جلوگر نہیں ہے، مصطفیٰ جلوگر ہے۔ حسین تنہا جلوگر نہیں ہے، ساتھ میں مصطفیٰ جلوگر ہے۔ اللہ نے یہ منظور نہیں کیا اور یہ گوارا نہیں کیا کہ حبیب شہادت کے درجہ عظما پر تیرے سوا کوئی اور فائز ہو جائے۔ محبوب یہ تیرا رب گوارا نہیں کرتا۔ اب اس منزل پر ہم تیرے نواسے تیرے لخت جگر کو بٹھائیں گے، اس حسین کو بٹھائیں گے جس سے تو اپنی زبان چسایا کرتا تھا، اس حسین کو بٹھائیں گے جس سے تو نے اے حبیب اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ اپنے بیٹے کو اس پر سے تو نے قربان کر دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو ابراہیم کو جس پر سے تو نے قربان کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ بول کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کی عظمت کو ذرا پہچانو میرے بھائیوں، اے جہان والو، اے دنیا والو۔ حسین وہ ہے جس پر سے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو وار دیا۔ حسین وہ ہے جس پر سے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، نثار کر دیا ہے، اپنے بیٹے کا فدیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مولا میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، حسین کو بچا لے۔ لیکن کس دن کے لیے؟ جب حضور کو پتہ ہی ہے کہ حسین جانے والے ہیں اور شہید ہونے والے ہیں، کربلا کے نیک زاروں میں انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور آپ دیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے بچپن کے ایام ہیں، حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے حضور کی تر ہو گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ تشریف لے کر آئی اور تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حجرہ اقدس میں آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ جب آئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ما آپ کی، کس چیز نے آپ کو اتنا رولا دیا؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اتنا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا ہے، آج آپ کا حال بالکل متغیر ہے۔
داڑھی مبارک آپ کی ریش مبارک لہیہ شریف بکھری ہوئی ہے، آپ کے زلف مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آپ کا چہرے اقدس مجھے گردآلود نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جسم پر ہر طرف گرد ہی گرد ہے، یہ کیسا غم ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے؟ ہم آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی ازواج ہیں، اور ہم کو اس کی خبر نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسا غم ہے جو آپ کو ستایا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ میں مٹھی اٹھائی اور مٹھی اٹھا کر ام سلمہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ امام حسین کی عمر کتنی ہے ابھی؟ بولو، 2-3 برس کی رہی ہے، 2-3 برس کی، اور ایسا ترب کربلا، ایسا مٹھی ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر کہا کہ اے ام سلمہ، اسے دیکھتی ہو، اسے پہچانتی ہو، یہ کیا ہے؟ تو کہا واللہ ورسولہ عالم، میں نہیں جانتی ہے، اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ تو فرمایا اے ام سلمہ، میرے پاس ابھی فرشتہ آیا تھا۔ کیا کہا؟ میرے پاس ابھی فرشتہ آیا تھا، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا ہے اور صبح قیامت تک نہیں آئے گا، ساتھ میں جبرائیل بھی تھا۔ اور اے ام سلمہ، انہوں نے مجھے ایک عجیب اور غریب قسم کی مٹی دی ہے جسے میں بہت دیر سے سونگھ رہا ہوں، اور اس میں سے مجھے حسین کی خوشبو آتی ہے، اس ماٹی سے مجھے حسین کی خوشبو آتی ہے۔ اے ام سلمہ گواہ رہنا، مجھے فرشتے نے کہا کہ میری امت کے لوگ، توجہ ہے آپ کی، میری امت کے کچھ شقی لوگ میرے اس نواسے کو عراق کی ایک سرزمین کربلا پر بے آب اور پیاسا رکھ کر بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ اور اے ام سلمہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ مٹھی تو لے لے۔ یہ واقعہ سنا بھی رہے ہیں، حضور رو بھی رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی اس روایت پر غور کرے، سنا بھی رہے ہیں، بے اختیار رو بھی رہے ہیں۔ تو لوگوں، حسین ابن علی اور کربلا والوں کی یاد میں رونا رافضیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عین سنت ہے۔ اور حضور نے وہ مٹی دی، ایک شیشی دریافت کی، شیشی لا کر دی گئی۔ اب حضور اہتمام کر رہے ہیں، دیکھو حسین سے کتنی محبت ہے۔ ارے حسین تو حسین، حسین کے جسم سے جس مٹی کو نسبت ہو جائے، اس مٹی کو مصطفیٰ اپنے آنکھوں سے لگا کر اسے چوم رہے ہیں۔ ارے حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ذرا سوچو۔ ابھی 50 60 برس 55 برس باقی ہے، 53 54 برس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقوع پذیر ہونے کو 50 سال سے زائد عرصے پہلے میرے نبی ماٹی لے کر چوم رہے ہیں۔ یہ حسین نہیں ہے، حسین سے نسبت ہونے والی ماٹی ہے، یہ کربلا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ حضور نے اسے چوما اور چوم کر حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا، اور حوالے کر فرمایا اے ام سلمہ، اسے سنبھال کر رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ، میں اس کا کیا کروں گی؟ کہا حضور نے کہ جب تو مدینے میں ہوگی، یہ چشم نبوت دیکھ رہی ہے حضور کا علم غیب، کہ جب تو مدینے میں ہوگی، میرا بیٹا حسین کربلا میں تنہا شہید کیا جائے گا، یہ شیشی جب خون ہو جائے۔ ذرا سوچو، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ طریقہ خانقاہوں کا نہیں ہے کہ مسائل بیان کیے جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، کربلا کے مسائل بیان کرنا یہ رافضیوں کا یا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عین سنت ہے۔ کربلا کا واقعہ ہونے سے 50 سال سے زائد عرصے پہلے میرے آقا سانحہ کربلا کی ایک روداد سنا رہے ہیں، ایک روداد سنا رہے ہیں۔ کہا یہ جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین اور اس کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی۔ اب سنو، نبی کے جانشین حیدر کرار وہ کوفہ کی طرف جب دارالخلافہ کوفہ کو بنایا اپنی عہد خلافت میں، تو حضور جانے لگے مولا کائنات، اسی راستے سے گئے ہیں علی کوفہ کی طرف درجہ شہادت پانے کے لیے، جس راستے سے 61 ہجری میں 60 اور 61 کی اوسط میں آخر میں اواخر اور ابتدا میں امام حسین علیہ السلام گئے ہیں۔ راستہ بدلا نہیں ہے، دیکھیے راستہ بدلا نہیں ہے، اسی راستے سے، بلکہ امام حسین کو صحابہ نے، اصحاب نے اور تابعین نے مشورہ دیا کہ اے حسین، آپ مین شاہراہ سے مت جائیے، دشمن شاہراہ ہائی وے جسے ہوتی ہے نا، آپ جب نکلے ہیں مدینے سے مکے سے ہو کر کربلا کا آپ سفر کر رہے ہیں، نینوا سے ہوتے ہوئے آپ جب جائیں گے کوفہ کی طرف، کربلا تو بیچ میں آئی، جانا تو کوفہ ہوتا ہو مولا حسین کا ارادہ، تو آپ جب جائیں تو شاہراہ سے مت جائیں، شاہراہ کی طرف سے بچ جائیں۔ تو حسین ابن علی نے فرمایا میں اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے سے میرے بابا گئے تھے، میں راستہ نہیں بدلوں گا، میں شاہراہ سے جاؤں گا اور میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ حسین چھپ چھپا کے جانے والوں میں سے نہیں ہے، بول بتا کے جانے والوں میں سے ہے۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ جب کوفہ کی طرف جانے لگے
تو ایک مقام پر آئے تو علی مرتضیٰ کا دل بیٹھ گیا. یعنی آپ کبھی کوئی انتہائی غم اور اندوہ کو محسوس کرتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یہاں سے اٹھا جائے, آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یہاں سے آگے بڑھا جائے, آپ کے قدم حرکت نہیں کرتے. حیدر کرار ہی نہیں, مولا کا سجدہ قافلہ تھا اور بڑا جاہو جلال والا قافلہ جا رہا تھا. وہ بڑا جاہو جلال والا قافلہ تھا, وہ سارا قافلہ رک گیا. نہ اونٹوں کے پیروں میں ہمت ہے, نہ گھوڑے کے پیروں میں ہمت ہے, نہ اصحاب کے پیروں میں ہمت ہے, نہ جانشان حیدر کرار کے پیروں میں ہمت ہے, نہ خود علی مرتضیٰ میں ہمت ہے کہ اس مقام سے آگے علی اتر گئے. کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا ہے علی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چشمان مبارکہ سے بے ساختہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. اور علی حیدر کرار نے کہا اے لوگوں, یہ کوئی اور زمین نہیں ہے, یہ وہ زمین ہے جسے کربلا کہا گیا ہے, جسے کرب و بلا کہا گیا. اور کہا میرے نبی نے کہیں کہا صدقت رسول اللہ, صدقت رسول اللہ. یہ واقعی زمین کرب اور بلا کی زمین ہے, یہ بے چین کر دینے والی زمین ہے, یہ بے قرار کر دینے والی زمین ہے, یہ بلاؤں کے نزول کی زمین ہے. اب علی مرتضیٰ حیدر کرار کا علم دیکھیے, علی نے پورا جائزہ میدان کربلا کا لے لیا. حسین بعد میں گئے ہیں, علی پہلے گئے, اور اس سفر میں حسین بھی ساتھ ہے. اس سفر مبارک میں جوانی کے ایام میں ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے اگر کسی کا بچہ شہید ہونے والا ہو, کسی کے عزیز پر مصیبت آنے والی ہو, تو اسے بتایا تو نہیں جاتا ہے کہ ایسے ہوگا, تیرے ساتھ ایسے ہوگا, تیری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا, تیری بہن کے ساتھ ایسا ہوگا, تیرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوگا, تیرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا, نہیں بتایا جاتا ہے. لیکن علی مرتضیٰ حیدر کرار نے سب کو بلایا. حسین خاموش سن رہے ہیں, امام حسن بھی خاموش سن رہے ہیں, ساری اہل بیت سن رہے. علی مرتضیٰ حیدر کرار نے ارشاد فرمایا یہاں پر میری اہل بیت کے کجاووں کے گھوڑوں کو کھولا جائے گا, یہاں پر سے ان کو مجبور کر کر اتارا جائے گا. اور مولا علی شیر خدا نے جیسے مصطفیٰ نے بدر کے میدان میں ایک ایک مقام کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہاں پر عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا, ٹھیک اسی طرح والی سے علم پیغمبر حیدر کرار ہے. کربلا کے میدان کا سارا نقشہ کھینچا اور سامنے لکڑی لی, زمین پر ایک دائرہ بنایا اور بنا کر کہا یہاں میرے حسین کو کاٹا جائے گا. کہا یہاں پر خیمے میرے اہل بیت کے لگائے جائیں گے, یہاں پر بیویوں کو بے چادر کیا جائے گا. کہا یہاں میری اولاد کا قتل ہوگا, یہاں اہل بیت اطہار کا خون بہے گا, یہاں حسین کے بچوں کا خون بہے. سارا مقام بتا دیا. اس کے باوجود بھی ہے حسین تیری شجاعتوں کو سلام, تیری جانثاریوں کو سلام, تو این اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے ہٹا نہیں. حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ کربلا میری قتل گاہ ہے, لیکن حسین جان رہے ہیں کہ جانا تو مجھے کوفے کو ہے, لیکن حسین کو یہ بھی معلوم ہے مجھے کوفہ جانا نہیں دیا جائے گا, مجھے روک دیا جائے گا. لوگوں اتنی بربریت روئے زمین پر نہ کسی نے سنی ہے نہ کسی نے پڑھی ہے. جو بربریت آل رسول کے ساتھ کی گئی ہے, کیوں کی گئی ہے؟ اگر خدا چاہتا تو کیا اپنے حبیب کے نواسے کو بچا نہیں سکتا؟ نعوذ باللہ بچا لیتا. اگر حضور چاہتے تو کیا حسین کی قربانی کو روک نہیں سکتے؟ روک لے. کہ مولا یہ کیسی قربانی ہے؟ ایک اور تو چلو بات سمجھ میں آئے, جوان بیٹا بھی چلا جائے گا, بھائی بھی قتل ہو جائے گا, بھتیجے ختم ہو جائیں گے, بھانجے ختم ہو جائیں گے, چچیرے بھائی کی ساری اولاد کنبا ختم ہو جائے گا. حضرت ابو طالب کی 18 اولادیں علی مرتضیٰ کی 18 کل ملا کے, وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ایسے کرب و بلا میں حضور چاہتے ایک عریضہ کر دیتے اپنے رب کی بارگاہ میں, بات رک جاتی. لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. حسین کو اپنے سینے سے لگا کر تربیت دی کہ اے حسین آ, میں تجھے تیار کیے دیتا ہوں کربلا کے واسطے, میں تجھے زبان چسا. اس سے پہلے کس نبی نے اپنی اولاد کو زبان چسائی ہے بتائیے؟ کس نے چسائی ہے؟ زبان چسا رہے ہیں اور چسا کر تیار کر رہے ہیں کہ اے حسین کربلا میں جب شدت کی پیاس لگے نا, تو آج جیسے میں تجھ کو زبان چسا رہا ہوں, تو میرا بیٹا ہے, کل تیرا جوان بیٹا شبیہ پیغمبر علی اکبر تیرے پاس آئے گا. تو حسین جب اس کے پاس پانی نہ ہوگا, آج تیرے پاس پانی ہے, پھر بھی تیرا نانا تجھے زبان چسا رہا ہے, لیکن کل علی اکبر پانی کے قطرے قطرے کے لیے تڑپے گا, میدان کارزار میں دشمنوں کے درگاہ میں پھنسا رہے گا, جس وقت چھٹی رہے گا, لہو لہان رہے گا. ایسے عالم میں اگر جب آ جائے تو اے حسین میں نے تجھے زبان چسائی ہے, تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو زبان چسائے گا.
علی افضل کو پیاس لگے گی تجھے زبان چسانا ہے، تیرے بھائی کے بیٹے قاسم کو پیاس لگے گی تجھے زبان چسانی ہے، اور محمد تیرے بھائیوں کو پیاس لگے گی، زینب کے بیٹوں کو پیاس لگی، حسین تجھے زبان چسانی ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا نانا جان میری خود زبان سوکھی رہے گی، میں کہاں سے سکھاؤں گا، میں کہاں سے زبان چساؤں گا، نہیں، کربلا کے میدان میں تربیت کر دی۔ ارے دوستو ذرا سوچو، 60 ہجری ذی القعدہ کا اختتام ہے، ذی الحجہ شروع ہونے والی ہے، اور تمام قافلے 60 ہجری میں 60 ہجری کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب حج بیت اللہ کے لیے پہنچ رہے ہیں، دنیا بھر سے قافلے آ رہے ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہے، وہ مدینہ جس کا وارث ہے میرا حسین۔ مدینے پہ سب سے زیادہ حق کس کا بولو حسین کا، حسین کا، کس کا؟ حسین کا۔ اور یہاں پر گورنر بنا کر بٹھایا گیا ہے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو۔ توجہ ہے آپ کی، یہ امیر معاویہ کا بھتیجا ہے۔ کس کا بھتیجا ہے؟ یزید کا چچیرا بھائی ہے۔ ادھر معاویہ کا جیسے ہی انتقال ہوا، ادھر یزید کی تاجپوشی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کہا گیا کہ یزید خلیفۃ رسول اللہ بنے گا، یا امیر المومنین بنے گا، یا حکومت کا انچارج بنایا جائے گا۔ اور مرنے سے پہلے امیر شام نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھ سب تیری بیعت قبول کر لیں گے، اب میں تجھے بادشاہ بنا کر جا رہا ہوں، خلیفہ تو بننے سے رہا نہیں، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، پتہ نہیں جتنی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری وہ کیا کرتا تھا، اب تو بادشاہ کو بن جا، خلیفہ تو نہیں بنے گا، لیکن جن 5 لوگوں سے تجھے بڑا خطرہ ہے، 5 لوگوں سے، ان کو اگر تو نے قابو میں لا لیا تو سکون سے حکومت کر لینا، کیونکہ 20 سال کا ایکسپیرینس تھا ان کے پاس حکومت کرنے کا۔ کہا ان کو اگر تو نے قابو میں لا لیا، کہا سب سے پہلے حسین ابن علی، حسن تو چلے گئے وہ تو ہٹا دیا، اب حسین ابن علی، حسین ابن علی پر اگر تو نے کنٹرول کر لیا تو دیکھ عبداللہ ابن زبیر تیری نہیں مارے گا، اس کو بھی کنٹرول کرنا۔ اب یہ امیر شام کے الفاظ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے۔ اور تیسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، یہ بھی بڑے خطرناک ہیں، یہ بھی بڑے خطرناک ہے۔ اور ایک ہے عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بڑے خطرناک ہے۔ اور 5واں ہے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ 5 پر تجھے قابو پا لینا ہے، اگر تو پا لیا تو حکومت کر دے گا۔ اور سن، عبد الرحمن کا بھی کام ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے شہزادے جو اہل بیت کے بڑے محب تھے، ان کو بھگا کر مارا گیا۔ ان کو بلایا گیا سب سے پہلے کہ یزید کے جیتے جی بھی انتقال سے پہلے یزید کی بیعت ملے، کہا نہیں، سب سے پہلے اعلان جنگ جو کیا حسین نے بعد میں کیا ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر نے پہلے کیا۔ کہا میں نہیں مانوں گا، یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، میں نہیں مانتا۔ فوجیں دوڑائی گئی ان کے پیچھے، اور ایک پہاڑ کے دہانے پر جا کے انہوں نے سرنگ میں پناہ حاصل کی، وہیں پر جلا کر مار دیا گیا۔ ان کی لاش کو گدھے کی چمڑی میں بن کر برا کر دیا گیا۔ یہ کردار بنو امیہ کا ہے دوست۔ امام حسین کو پتا چلا کہ یہ اموی خاندان اپنے ارادوں میں بڑا سخت ہے اور یہ ماننے والا نہیں، لیکن معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ 4-5 ہیں جن میں سے 4 بچ گئے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ تیری کوئی بات ماننے والے نہیں ہے، تیری بیعت نہیں کریں گے، اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سب کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کردار ہے بنو امیہ کا۔ اب امام حسین علیہ السلام پر جب پریشر بنایا گیا، ساتھ میں پورے اہل بیت ہیں، حضرت جعفر کے بیٹے ہیں، علی کے بھائیوں کے، حضرت مسلم، حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، یہ پورے حضرت ابو طالب کا پورا کنبہ ہے، اور سب کے سب جانب ساران حسین ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ بھائی حسین کوئی نہیں کہتا، آقا حسین کہتے ہیں، یا سید العرب کہتے ہیں، یا سید الحجاز کہتے ہیں، یا ریحانت الرسول کہتے ہیں، یا سیدہ شباب اہل جنہ کہتے ہیں، یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، ایسے القاب سے بھائی یاد کرتے ہیں۔ اب جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو وہاں کا گورنر تھا، اس نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو حسین، تم کو اگر مدینے میں رہنا ہے، کس کا مدینہ اور کس سے کہا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، تم کو اگر مدینے میں رہنا ہے تو تمہیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی،
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں کروں گا۔ اکیلے گئے، اور جب گئے اندر بات کرنے کے لیے دفتر گورنری میں، جب گفتگو کرنے کے لیے گئے، اہل بیت کے ہاتھوں میں تلواریں کھلی ہوئی، ارے علی کے شہزادے ہیں، یہ کسی سے ڈرنے والے تھوڑی، سب کے سب تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی مولا ہے، حسین نے کہا کہ تم سب باہر ٹھہرو گے اگر میری آواز بلند ہو۔ یہ حسین کا کریج ہے، دیکھو گورنر کے گھر میں گئے ہیں، فرمایا اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب آ جانا اور سب کو کاٹ کر رکھ دینا۔ تو ادھر سے مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ان سے بیعت لے لو۔ تو امام حسین نے کہا میں ہرگز بیعت، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اسے سب کچھ مان لو اور اس کا فیصلہ ہی قطعی ہوگا۔ قرآن میں تعبیر ہو جائے خاموش رہنا ہے، حدیث میں تعبیر ہو جائے خاموش رہنا ہے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کیا جائے خاموش۔ اسے بیعت یہ نہیں ہے، ایلیجینس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن ہے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ جیسے وہ کہے گا ویسے ہی چلے گا، جیسے وہ کہے گا ویسے ہی ہوگا۔ اگر وہ بہن کو بھائی پر جائز کر دے گا جائز ہو جائے گی، بیٹے کو ماں پر جائز کر دے گا جائز ہوگا۔ یہ یزید کا کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید اور اس کے خاندان نے جب باہر کے تو سب سے بڑے دشمن تھے، اندر آئے تو سب سے بڑے دشمن بھی یہی ہیں۔ یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اسلام کی حرمت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کا دنیا میں تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ خود یزید نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین جب اٹھے تو مروان نے کہا کیا کر رہا ہے زید؟ مار دے اس کو یہیں پر مار دے، ولید اسے جانے مت دے، اسے یہیں پر مار دے، کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو بعد میں تیرے قابو میں نہیں۔ امام حسین نے جب صدا بلند کی تو شیر کی گرج سارے قصر سلطانی میں ایسے گونجی کہ باہر سے اہل بیت اطہار کے چیالے تلواریں لے کر اندر آ گئے۔ جیسے ان کو آتا دیکھا یہ ڈر گیا، کہا ابھی ان کو جانے دو، بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام پر دائرے کو تنگ کیا گیا، اب یہاں پر بہت ستایا جا رہا ہے اور بہت رلایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اب امام حسین کو وہ منظر یاد آ گیا، حضرت ام سلمہ نے یاد دلا دیا کہ بیٹا حسین تم مدینے میں رہو گے تو مدینے کا تقدس تو پامال ہوگا، ایک تو تم بیعت نہیں کرو گے، اور امام حسین کو معلوم ہے میں بیعت نہیں کروں گا تو یزید مدینے پر چڑھائی کرے گا۔ ذرا سوچو کون ہوتا ہے جو اپنے قلعے کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے؟ یہ حسین کے سوا کسی کا کریج نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے کی حرمت پامال ہوگی، میرے نانا کے روزے کے تقدس کو پامال۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے شہر میں جسے حضور نے امر کا گہوارہ اور جسے مصطفیٰ نے حرم بنایا ہے، حرم جیسے مکہ حرم تھا، مکے کو اللہ نے حرم بنایا ہے، مصطفیٰ نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔ جو وہاں کے احکام یہاں کے بھی وہی احکام، وہاں پر جیسے درخت نہیں کاٹ سکتے یہاں پر بھی نہیں کاٹ سکتے، وہاں پر کوئی جانور نہیں مار سکتے مدینے کے حرم کے اندر بھی نہیں مار سکتے۔ یہ حضور نے اس کو محترم بنایا ہے۔ اب امام حسین سے زیادہ حرم کی حرمت کو کون جانے، حسین سے زیادہ کون پہچانے؟ حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ ذرا سوچئے کربلا تو مدینے میں برپا ہو گئی، وہی برپا ہو گئی کربلا۔ اب نانا کا مزار چھوٹ رہا ہے، فرزند رسول امام حسین سے جب کہ مدینہ چھوٹ گیا، نازک تھا بہت نازوں کا پلا، وہ شیشے دل جو ٹوٹ گیا۔ نانا کا مزار تو چھوٹا تھا، بھائی کا بھی دامن چھوٹ گیا، دیکھا کیسے یہ تو نے فلک، اے غیرت حق اللہ الصمد۔ امام حسین علیہ السلام اب نکل رہے ہیں اپنے پورے قافلے کو لے کر۔ حضور امام حسین نے قصد کیا کہ عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف، وہ مکے کو چلے گئے اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا، حکومت کو قائم کر لیا۔ یزید نے مکے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی لیکن فوجوں کو راستے میں روک کر، عبداللہ ابن زبیر بڑے پاورفل لیڈر تھے، انہوں نے کیا کیا، وہیں پر ان کو روک دیا اور وہیں پر ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں تو منظر کیا ہوگا ذرا سوچئے۔ امام حسین نے اپنے نانا جان کے تربت پر حاضری دی، مزار اقدس کے بوس سے لیے اور لے کر کہا کہ نانا جان آپ کے قدموں سے آپ کے شہزادے حسین کو دور کیا جا رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، میں یہاں رہوں گا تو یہاں کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ وہاں سے سیدہ کائنات کی مزار اقدس پر گئے اور گئے، جب حضور کے مزار سے نکل کر گئے تو سیدہ کی مزار پر گئے، ساختہ حسین گر گئے اور گر کر رونے لگے اور رو کر اپنی داڑھی مبارکہ لحیہ مبارکہ کو بھگا لیا۔ اب اہل بیت اطہار کے اس مظلوم قافلے کے اونٹوں پر کجاوے باندھ دیے گئے اور سفر کا جب آغاز ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام کو صدا لگائی گئی کہ حسین سب تو جا سکتے ہیں، تمہاری بیٹی فاطمہ صغریٰ
جو ہو سید کائنات کی شکل میں شبیہ تھی، جیسے علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ تھے، فاطمہ صغریٰ امام حسین علیہ السلام کی انہیں کہیں کہا ہی انہیں فاطمہ صغریٰ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ چھوٹی فاطمہ بالکل سیدہ فاطمہ کی طرح تھی۔ کہا حسین سب تو جا سکتے ہیں، یہ بیمار ہے یہ نہیں جا سکتی، اسے یہیں پر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو امام حسین کی وہ لخت جگر تھی اور وہ علی اصغر سے بہت محبت کرتی تھی، یہ بڑی تھی وہ سب سے چھوٹے تھے، تو کہا بہنوں میں یہ بڑی تھی وہ چھوٹے تھے، کہا میں علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی بابا، وہ بستر عدالت پر پڑی ہوئی ہے اور چیخیں نکل گئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ میں علی اصغر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، اور ماں باپ میں تو رہ جاؤں گی، علی اصغر میرے بغیر نہیں رہے گا، میں ان کو چھوڑ کر نہیں رہوں گی۔ اب امام حسین پر وہی کربلا برپا ہوئی، کہا نہیں بیٹی تیری طبیعت بڑی ناساز ہے، اور ام المومنین نے فرمایا ہے، ام سلمہ نے کہا کہ وہ تیری دیکھ بھال کریں گی، میں اللہ اس کے رسول کے بعد ام المومنین کے حوالے تجھے کر جاتا ہوں۔ ام المومنین وہ منظر دیکھتی رہی، حضرت فاطمہ صغریٰ دیکھتی رہی۔ اب مدینے سے قافلہ نکل گیا ہے، ذی القعدہ کے آخری دن چل رہے ہیں اور مدینے سے قافلہ نکل گیا، مکے کو پہنچے ہیں۔ مکے کو پہنچے ہیں تو 3 ذی الحجہ، اب حج کے ارکان شروع ہونے والے ہیں، حاجی مینا کی طرف جانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو روکا گیا وہاں پر، اور وہاں پر کچھ اصحاب آ کر گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حضور بڑی محبت فرماتے تھے، جو سید المفسرین ہیں اور جو علی والے تھے، وہ مولا کی فضیلتیں جتنی انہوں نے بیان کی ہے کسی نے نہیں، چچیرے بھائی ہو کر انہوں نے مولا کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے حسین آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو، آپ چاہو تو یہیں رک جاؤ، آپ کو لوگ سید العرب مانتے ہیں، آپ کو سید الحجاز مانتے ہیں، آپ کی یہاں پر حکومت ہوگی۔ تو امام حسین اگر چاہتے تو مکے میں رک جاتے، وہ محفوظ قلعہ تھا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی اسے محفوظ قلعے میں تبدیل کر دیا تھا، اور مکے پر ابھی کوئی چڑھائی کا اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر چلے گئے، تاریخ کی کتابوں سے حوالہ ہے، حضور مولا حسین نے فرمایا کہ یہ اوپری دل سے کہتا ہے کہ میں رک جاؤں، اسے قطعی طور پر یہ گوارا نہیں کہ میں مکے میں رہوں، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میں یہاں پر رہوں۔ 3 ذی الحجہ کو امام حسین نے اپنا قافلہ لیا، کجاوے باندھے اور باندھ کر نکلے، ایک مقام پر پہنچے، حکیم جسے کہتے ہیں، وہاں پر جو یزید نے جسٹیفائی کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو، اس نے کیا بہانہ بنایا دیکھیے آپ، کتنا شقی کتنا بدبخت تھا، اس کی کچھ دوائیں مکے سے بن کر جا رہی تھی اس شاہراہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ حسین نے میرے اونٹ کو روکا اور میرے قاصد کو مار دیا، اسی لیے میں نے حسین کو مار دیا، یہ شقی یہ دیتا ہے۔ لیکن امام عالی مقام سیدنا امام حسین جب شاہراہ سے نکلے، اب جب کربلا کا سفر کیا، 3 ذی الحجہ کو نکلے ہیں دیکھیے، اور 2 محرم الحرام یعنی سال بدلا ہے، 60 سے 61 ہجری ہوئی ہے، اور امام حسین کا قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ کوفہ اس لیے جا رہے ہیں کہ حسین ہیں مدینے میں، مدینہ چھوڑا مکے کو گئے، اور ساتھ میں عقبہ بن سمعان جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوج مطہرہ کا غلام تھا، غلام خاص تھا، اور امام حسین کا بڑا بااعتماد شخص تھا، ان کے پاس 2 تھیلے خطوں کے آئے، 2 بڑے تھیلے، اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ کوفہ والے، کوفی لا یوفی آیا ہے، کوفہ والے یہ کہتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ آپ کوفے کو آ جائیے، یہاں پر یزیدیت دندناتے ناچ رہی ہے، اور یہاں پر ہم سے زبردستی یزید کی بیعت دی جا رہی ہے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کل کہ ہم کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب حسین کوفہ کو کیسے جائیں؟ کوفہ کی سرزمین تو وہ بے وفاؤں کی سرزمین ہے جہاں پر ان کے بابا کو قتل کیا گیا ہے، اینڈ مسجد میں شہید کیا گیا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں، لیکن کوفے والوں نے کہا آپ کے بابا کا انتخاب ہے کوفہ، آپ کو کوفہ آنا پڑے گا، اور یہاں پر سے یزید کی سرگرمیوں کو روکنا پڑے گا۔ اب مولا کائنات نے جو مدینے سے دارالخلافہ اٹھا کر کوفہ کو منتقل کیا تھا، اس میں راز کیا تھا؟ اور حسین ابن علی مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کوفہ کو جا رہے ہیں، اس میں کیا راز تھا؟ یہ حقیقت بھی آپ کو سمجھنی بہت زیادہ۔ مولا نے کہا کہ میں مدینے اور مکے میں رہ کے معاویہ کا مقابلہ نہیں کروں گا، اسی لیے کہ بیچ میں کوفہ پڑتا ہے، ادھر شام ہے، شامیوں کو مکے اور مدینے میں آنے سے روکنے کے لیے مجھے کوفہ میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیے حرمت کس کی ہے؟ مکے کی، حرم مکہ کی، حرم مدینہ کی،
اس امت کو پامال ہونے سے بچانے کو علی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا. اگر مولا علی مدینے میں رہ جاتے تو ٹھیک کسی کے بجائے انہیں شہید کرتے, ٹھیک کسی کے بجائے جانثاروں کا ایک بہت بڑا ٹولہ تھا. لیکن بے وفاؤں کی سرزمین پر, غداروں کی سرزمین پر, عہد و پیمان کے توڑنے والے کی سرزمین پر علی چلے گئے. علی شہید ہو گئے. حسین کو معلوم ہے کہ کوفی لا یوفی, ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب حجت ہے. کل کے دن ایسا نہ ہو امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کوفیوں کے میرے پاس ہزاروں کے ہزاروں خط آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں, اور اگر میں نہیں گیا تو کل اگر میرے نانا جان مجھ سے پوچھے کہ اے حسین وہاں یزید اپنی منمانی کر رہا تھا, تم کوفہ والوں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں گئے, تم میری امت کی رہبری اور ان کی دستگیری کے لیے کیوں نہیں, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اور کہا راز کی بات میں بتاؤں, اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا, کیونکہ علی مرتضیٰ کے وہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, کہا میرے چچا میں آپ کو حقیقت کی بات بتاؤں, میری منزل کربلا ہے. تو کہا کم سے کم بچیوں کو چھوڑ دو, یہ سکینہ کو تو چھوڑ دو, اپنی بہن زینب کو چھوڑ دو, ان کے معصوم بچوں کو انو محمد کو چھوڑ دو, ان سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ. تو امام حسین نے کہا میں کسی کو چھوڑ کے جانے والا نہیں, میں سب کو لے کر جاؤں گا. کیوں؟ حسین ابن علی کے سامنے وہ عظیم مقصد ہے کہ قربانی میری تنہا نہیں ہوگی, اللہ کی راہ میں پورا گھر لٹائے گا حسین. ہے کسی نے لٹایا اس سے قبل بتائیے؟ ہے کسی نے ایسی قربانی پیش کی؟ امام حسین علی مقام صبح قیامت تک ایک معیار قائم کرنا چاہتے ہیں قربانی کا. کس کا؟ بولیے, قربانی کا. اس لیے کہ امام حسین کو معلوم ہے کہ یہ تنہا شہادت میری نہیں ہے, میری شہادت ہوگی تو میرے ساتھ میرے نانا جان کی شہادت کا تکملہ ہوگا. توجہ ہے آپ کو, مقصد اتنا بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام چلے, اور جب چلے تو 2 محرم کو نینوا کی سرزمین پر کربلا سے پہلے رکے, اور اب کربلا قریب آ گئی ہے. وہاں پر حر ابن تمیمی جو عبید اللہ ابن زیاد کا انچارج بن کر آیا تھا, اور اس سے سب سے پہلے بھی تھا. عمرو بن سعد تو بعد میں آیا ہے 4000 کا قافلہ لے کر, 3 محرم کو آیا ہے. 2 محرم روک دیا قافلہ, کہاں جا رہے ہیں, اور یہ بڑا باادب تھا, ایسا نہیں کہ بے ادب تھا, لیکن تھا ادھر والا. روکا حر ابن تمیمی نے, اور روک کر کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ تو کہا میں گورنر کوفہ اور بصرہ کا انچارج بنا کر بھیجا گیا ہوں, میرے ساتھ آپ تھوڑا سا تعاون کیجیے. تو امام حسین چاہتے تھے کہ فرات کے کنارے پر, دریا کے کنارے پر, کیونکہ ایک طرف پشت ہو جائے, ایک طرف پہاڑ ہے, ایک طرف قلعے ہیں, ایک طرف دریا ہے, تو 3 طرف سے حملہ نہیں ہوگا. حسین تیار ہے کربلا کے, حسین چاہتے تھے کہ یہاں پر. تو کہا نہیں, آپ یہاں پہ نہیں رکیں گے. تو کہا تو زبردستی کرے گا؟ ہاں, مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کیجیے, آپ چلیے, میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر چلوں گا. تو وہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا وہ یزید کی بیعت چاہتا ہے. تو کہا میں نہیں کروں گا. اب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے, جو کوفہ کا گورنر بن کر بیٹھا, اس کا بھی شجرہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بھی چھپایا جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد زیاد کا بیٹا تھا, اور زیاد ابو سفیان کا بیٹا تھا. ہاں, اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے. اور یزید عبید اللہ ابن زیاد جو سب سے بڑا شقی ہے, یزید کا برابر جو کرائم میں شریک ہے, وہ عبید اللہ ابن, وہ ابو سفیان کا پوتا, یہ بھی ابو سفیان کا پوتا. توجہ ہے دونوں. اس کو اس سے یہ یزید نہیں چاہتا تھا, کیونکہ یہ ایک ہی دادا کی اولاد تھی, تو حسد تھی آپس میں کہ کہیں یہ میرے پوزیشن پر آ کر نہ بیٹھ جائے. تو اس نے مشورہ کیا کہ حسین تو نکل گیا ہے کوفہ کے لیے, اور وہاں پر 12000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے مسلم بن عقیل کی. امام حسین نے قافلہ روانہ کیا مسلم بن عقیل کو, حضرت عقیل کے صاحبزادے کو, ان کے دونوں چھوٹے بیٹے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر وہ گئے ہیں. کاہے کے لیے گئے؟ بھائی کوفہ والوں نے عہد و پیمان کر لیا, 70000 لوگوں نے خطوط لکھے ہیں, 70000 خط میرے پاس ہیں ایلیجینس کے, اور سب قبول کرنا چاہتے ہیں. تو مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا. جب پہنچے تو 12000 لوگوں نے صبح سے شام تک بیعت کی. اس کے بعد کوفہ کا یہ عالم تھا, جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کو پہنچا, وہ بصرہ کا گورنر تھا, کوفہ کا نہیں تھا. کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو صاحب رسول ہیں, اور وہ اہل بیت کے بڑے محب اور بہت زیادہ چاہنے والے تھے, اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ابن زیاد یزید پلید نے مشورہ کس سے لیا پتہ ہے آپ کو؟ اپنے ننیال رشتہ داروں سے. اس کی ماں عیسائی تھی. کیا تھی بولیے؟ اس کی ماں عیسائی تھی. تو سر جوشن نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی تھا, اس کو بلایا یزید نے. کہاں پر ہو رہا ہے؟ دمشق.
یہ شام میں ہو رہا ہے، دمشق کی سرزمین پر بلایا اور بلا کے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں حسین کے ساتھ. تو کہا دیکھو حسین کو تم یہاں بیٹھ کر تو نہیں روک سکتے، جو تمہارے دادا کا پوترا ہے اور تمہارے باپ نے معاویہ نے اسے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ باندی کی اولاد تھا. کیا تھا؟ وہ باندی کی اولاد تھا. عبید اللہ ابن زیاد بن ابی سفیان یہ باندی کی اولاد تھا. وہ تو تیرا خون ہے. عیسائی پہچان رہا ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ تو جتنا کمینہ ہے نا وہ بھی اتنا ہی کمینہ ہے، تو جتنا ذلیل ہے نا وہ بھی اتنا ہی ذلیل ہے، اور سب تیری رگوں میں جو گندا خون ہے نا وہ خون گندا اس کی رگوں میں بھی ہے. جتنی نفرت تجھے حسین سے ہے نا اتنی نفرت اسے بھی حسین سے ہے. اب یہ کام بنو امیہ کا خاندان والا ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ادھر شمر ابن جوشن تیار تھا جس نے امام حسین کے گلے کو کاٹا ہے نا حالت نماز میں، وہ چارج لینے کے لیے تیار تھا. تو یزید نے کہا تم نے صحیح مشورہ دیا، یہ تو ایک تو تجھ سے لڑتا بھی تو ایک کام کر، وہ تو بصرہ کا گورنر ہے ہی نا، اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دے. اور وہ کوفہ کی طرف جب نکلا تو بھیس بدل کر نکلا. کیا نکلا؟ اب یہاں حضرت مسلم بن عقیل کربلا کوفہ میں آ گئے اور ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ اے حسین آپ چلے آئیے کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ یہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو 500 لوگ اس کے ساتھ تھے، بصرہ سے نکلا تھا، 400 کو روک دیا، 100 کو لیا اور اس نے حجاز والوں کے کپڑے پہن لیے. یعنی مکہ اور مدینے والے جو کپڑے پہنتے ہیں نا وہ اس نے کپڑے پہن لیے. دھوکہ دیا. اب یہ جب چہرہ چھپا کر ٹاٹا باندھ کر چہرے پر کپڑے سے امامے سے چھپا کے جانے لگا تو دیکھا کہ سارے کوفہ میں سے ہر طرف السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور یہ وعلیکم السلام کہتے ہوئے جا رہا. اس نے دیکھا کہ نقشہ یہاں کا بدل گیا ہے. کوفہ ہاتھ سے چلا گیا تو دن دور نہیں دمشق بھی چلا جائے گا، شام بھی چلا جائے گا، یزید کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. اب یہ اندر آگ بگولا ہو رہا ہے اور یہ منظر کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جب آگے بڑھا تو سیدھا یہ گیا قصر سلطانی پر. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں وہاں پر، اور ان کو حضرت مولا علی نے اپوائنٹ کیا تھا وہاں کا گورنر. یہ تب سے برقرار تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی. وہ یہاں کے گورنر بن کے بیٹھے ہیں. دروازے پر گیا، دستک دی کون ہے تو کہا امیر المومنین یزید کی طرف سے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے دروازہ جیسے ہی کھولا اس نے محل پر قبضہ کر لیا. 500 لوگ اس کے ساتھ کہا یزید کا پروانہ ہے، خبردار تم نہیں قید کیے جاتے ہو، باہر نکلو گے تو مار دو گا. اور ایک شخص کو 3000 درہم دے کر کہا کہ پہلے مسلم سے ملو اور مسلم سے کہنا کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بصرہ سے آئے ہیں، آپ ملیں. تو یہ لوگوں کے پاس کیونکہ حضرت مسلم چھپے ہوئے تھے، جیسے پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے اور اس نے فوجیں جمع کر لی ہیں اہل بیت کے خلاف اور جنگ ہونے والی ہے، تو حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے تھے. اور جب چھپے ہوئے تھے تو وہاں سے ان کو بلایا گیا. یہ 3000 کا لالچ. انہوں نے کہا کس کے لیے؟ تو کہا اسلام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. کہا ٹھیک ہے یہ جمع کر دیا جائے دارالمال میں اس پیسے کو نہیں لوں گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ نعمان بن بشیر کو مجبور کیا، عروہ بن حانی کو مجبور کیا. عروہ بن حانی کوفہ کے رئیس ترین لوگوں میں تھے، سب سے متومل، ان کا قبیلہ سب سے اسٹرانگسٹ قبیلہ تھا. اور حضرت عروہ بن حانی رضی اللہ تعالیٰ حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلایا گیا اور یہ جب آئے تو حضرت مسلم کو لے کر جب پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کو یہیں پر ختم کر دیا جائے. قصر سلطانی کی عمارت پر سے نیچے پھینکو ٹکڑے اور ان کی لاشوں کو دیکھو علی کے پوتے کی لاش کو کہا چوراہے پہ لگا دیا جائے اور نعمان بن بشیر کی لاش کو بھی لگا، علی کی لاش کو بھی لگا دیا جائے. یہ دونوں لگا دی گئی. حکام حسین کو خبر راستے میں ہوئی کہ مسلم کے ساتھ ایسی جفا کی گئی. امام حسین نے مشورہ لیا اہل بیت سے، جانثاروں سے، جیالوں سے عرب کے، کہا کہ ہم کیا واپس چلے جائیں مکے کی طرف؟ تو علی کے بیٹے تھے، یہ کب پیچھے ہٹنے والے تھے. حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ اے ریحانت الرسول، بھائی ہمارا گیا ہے، ہم بدلہ لے کر رہے ہیں. تو کہا ابھی ہم نہتے ہیں، تیاری کر کے جائیں. دلاسا دن ایسا نہیں کہ بعد میں لوگ کہیں کہ امام حسین سب کو لے جا کر جھونک دیا تھا، نہیں. وہ تو چراغ بجھا کر میرے آقا نے شب عاشور کہہ دیا تھا کہ جو چاہنا چاہتا ہے چلے جائے، حسین سب کو معاف کرتا. کوئی نہیں گیا، ایک نہیں گیا. اب جب آئے تھے کربلا میں 145 تھے. کتنے؟ 145 جو قربان ہوئے ہیں 72. کس کو بھیج دیا تو جانا ہے تو تم کو چلے جاؤ. جب یہ دردناک شہادت کی اطلاع
امام حسین کو ملی کہ کوفیوں نے دغا دے دی، دھوکہ بازی کر دی، اے حسین ابن علی آپ وہاں پر نہ جائیں۔ تو حضرت عقیل کے بیٹوں نے کہا، حضرت مسلم کے بھائیوں نے، نہیں ہم بدلا لیں گے۔ امام حسین نے کہا تم تیار ہو؟ ہاں ہم سب تیار ہیں۔ پھر نینوا کے مقام پر جب پہنچے تو ہر نے روک دیا راستہ، اور جب راستہ روکا اور روک کر کربلا کی طرف لے کر گیا، 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد جو عشرہ مبشرہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ سعد ابن ابی وقاص کا شقی بیٹا۔ دیکھو صحابی کا بیٹا ہونا ہدایت پر رہنے کے لیے دلالت نہیں ہے، علی کا بیٹا ہونا دلالت ہے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں یاد رکھو، صحابی کا بیٹا نہیں، علی کا بیٹا، کیونکہ جنتوں کی سرداریاں صحابی کے بیٹے نہیں علی کے بیٹے کے پاس آئی ہیں۔ اسی لیے نہ تم علی کا مقابلہ کر سکتے، نہ علی کی اولاد کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ صحابی عشرہ مبشرہ کا بیٹا تھا، پہلا تیر اس نے چلایا تھا۔ 4000 کا لشکر لے کر وہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچا، اور یہ جب پہنچا تو اسے عبید اللہ ابن زیاد لعنتی نے کہا کہ اے عمرو بن سعد، اگر تو حسین اور اس کے لشکر پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ رے بہت متومل علاقہ تھا شام کا، کہا میں تجھے مصر اور شام کے درمیان وہاں کی حکومت تجھے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب 4000 کا قافلہ لے کر روک دیا۔ 4000 پہلے 500 کتنے ہو گئے؟ 4500۔ یہ کافی نہیں تھے 72 سے مقابلہ، لیکن کیا کرے، علی کے بیٹے کی جرأت اور بہادری کا دبدبہ ایسا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا 72 کے لیے 4500 کافی نہیں ہوگے۔ شیبر الجوشن کو پھر 18000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ تو کل ملا کر 22500 لوگ ہوئے۔ کتنے؟ 22000 کے اوپر لشکر جرار تیار ہو گیا، اور 3 محرم کو جب لا کر وہاں پر روکا گیا، اب یہاں سے مکالمات شروع ہوئے۔ امام حسین نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو، یا پھر ایک کام کرو کہ میں جس سرزمین سے آیا ہوں لوٹ جاؤں، یا یزید کے پاس دے جاؤ، میں بات کروں، میں مقابلہ کروں۔ نہیں، وہیں پہ روک دیا گیا۔ اب دن بدلتے گئے، بڑھتے گئے، اور یہاں بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی۔ تمازت کا یہ عالم ہے کہ صحرا دن میں بھی تپتا ہے، رات میں بھی تپتا ہے۔ بیویوں کا یہ عالم ہے کہ بے چین اور بے قرار اور اضطراب ہو رہی ہے۔ اب کربلا تیار ہو گئی ہے، اب کربلا حسین کے لیے سج گئی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کو قربان ہونا ہے، اپنی آل اولاد کو قربان کرنا ہے۔ پھر ہوتے 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 9 کی رات آ گئی۔ ادھر یزید کا اصرار ہے بیعت کر لو، ادھر حسین کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کہتا ہے مجھے مان لو، حسین کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا۔ ادھر کہتا ہے یزید میری بیعت کر لو، ادھر حسین کہتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر۔ یہ امام حسین کے الفاظ ہے، کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس لشکر جرار ہے، تو امام حسین کہتے ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا پیار ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے تیش کو نابود کر دوں گا، حسین کہتے ہیں میں تو آیا ہوں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے۔ وہ کہنے لگا میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ اللہ نے میرا نام و نشان باقی رکھنے کا قرآن میں وعدہ کیا ہے، میری نسل باقی رہے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ کہتا ہے قرآن میں تعویل کر دوں گا۔ امام حسین نے کہا خون کا قطرہ قطرہ دے کر قرآن کی ایک آیت کی حفاظت کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ حدیثوں کو پلٹ دوں گا۔ حسین نے کہا حدیث تو حدیث رسول اللہ کے ایک ارشاد کو تو نہیں بدل سکے گا۔ وہ کہنے لگا اے حسین میں تجھے بھکاری بنا دوں گا۔ حسین کہنے لگے میں نے دنیا کی دولت کو پہلے ہی ناک مار دیا۔ وہ کہنے لگا اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ حسین 72 کو لے کر کہنے لگے میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گا، میں تجھے نابود کر دوں گا۔ ارے قربان جاؤ اس حوصلے کی طرف دیکھو، ارے کون ہے جو 72 کو لے کر، بھوکوں کو لے کر، پیاسوں کو لے کر اتنی ہمت کرے؟ یہ حسین ابن علی کا تنہا مزاج ہے، یہ ان کی ہمت ہے، ان کی استقامت ہے، ان کا حوصلہ ہے۔ کہنے لگے خبردار یزید یہ مت سمجھ کہ حسین کمزور ہے، میں اگر ہار بھی گیا یہ مورچہ تو جنگ تو میں ہی جیتنے والا ہوں، اسلام کو تو میں بچا لوں گا، بھلے ہی علی اکبر کو نہ بچا سکوں، قاسم کو نہ بچا سکوں، عباس کو نہ بچا سکوں، معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کو نہ بچا سکوں، میری بہن پہ سر پہ سے چھلتی ہوئی چادر کو نہ روک سکوں، میں یہ سب تو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں اسلام کو بچانے آیا ہوں، اسلام کو بچا کر جاؤں گا۔ حسین کربلا میں خاندان کو بچانے وہ یہ نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اسلام کو بچانے۔ حسین کامیاب ہے کہ نہیں؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ حسین کامیاب ہو گئے۔ 9 کی رات آئی، آنکھ لگی، بی بی زینب آئی حجرے میں، حسین رو رہے ہیں، تو گھبرا گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ پائے استقامت میں جنبش آ گئی ہوں،
حضور نے تیار کیا ہے کربلا کے لیے، کہیں ایسا نہیں تو کربلا کے لیے حسین کے پاؤں متزلزل ہو گئے. کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو کہا بہن رسول اللہ تشریف لائے تھے. کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا حسین ہم تیرا انتظار کرتے ہیں، ساتھ میں بابا بھی ہیں، تمام انبیاء بھی ہیں، اور سیدہ کائنات میری دادی جان بھی. اور کہا حسین دیر مت کرنا. کیا کہا؟ حسین دیر مت کرنا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہارے استقبال کے لیے بے چین و بے قرار ہیں. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ اشارے غیبی ہے، اب کربلا بپا ہونے والی ہے. صبح ہوئی، امام علی مقام رات تمام عبادت میں مشغول ہے، رات تمام عبادت، اور چراغ بجھا کر کہا جس کو جانا ہے چلے گئے. تو اہل بیت اطہار کے اس مقدس لوگوں نے کہا کہ حسین ہم تمہیں چھوڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تم پر اپنی جان قربان کرنے ہیں. وہ جذبہ دیکھیے، اپنی بہن کو بلایا، بہن بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چلی جا، میں پیچھے خیمے کی طرف اتری جا. یہ بی بی زینب کی قربانی، خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر اسلام کی عورتوں میں جو سب سے ممتاز مقام سیدہ کائنات کے بعد کسی کا ہے نا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا. انہوں نے کہا بھائی میں تجھے چھوڑ کر جانے والی نہیں، بچے ہیں تیرے، بہن چلی جا. کہا نہیں جاؤں گی. اب کہا اچھا نہ جائے تو ایک کام کرنا، میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اسی لیے کہ یہ میرے بغیر نہیں جی سکتی. اب جب کربلا کا کارزار برپا ہوا، 10 محرم کی صبح نقارہ بجایا گیا، یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے. حضرت عباس سب سے پہلے گئے فرات پر سے پانی لانے، بازو کاٹ دیے گئے اور لاش کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلا گیا. یہ منظر حسین دیکھ رہے، حسین خیمے سے بھاگے، بی بی زینب چیخیں لگا رہی ہے، سکینہ کہہ رہی چچا عباس، عباس میرے چچا، یا امی یا امی. بی بی سکینہ امام حسین سے رہا نہیں گیا، خیمہ چھوڑا، بھاگے، دشمنوں کے درگاہ میں سے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے لایا. وہ عباس جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، ارے حسین کے حسن و جمال کے سامنے کوئی ٹک سکے؟ نہیں تھا. وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن کوئی ٹکا ہے تو وہ عباس ابن علی ہے. اسے بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، اتنا خوبصورت عباس. اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے جسم کو چھنی کر دیا گیا. حسین آگے بڑھے، سب سے بڑی آل رسول میں جو خاندان رسول میں بڑی شہادت ہے ہاشمیوں کی، اٹھا کر لایا. سب تو پہلے شہید ہو گئے تھے، اٹھا کر لایا. یہ صبح کا وقت ہے، 10-11 بجے کا وقت ہے. اٹھا کر لایا، لاش کو رکھ دیا. اس کے بعد امام حسین، ظاہر سی بات ہے بھائی کے بعد تو بھائی نکلے گا نا. امام حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی، گھوڑا تیار کیا ذوالجناح کو. تو علی اکبر سامنے آئے. علی اکبر 16 سال کے کرارے جوان ہیں اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے. سر کے پیر، اس بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حضور کی شبیہ ہے. کہا بابا علی اکبر کے ہوتے آپ جائیں گے؟ تو کہا تو جوان ہے، تو کہا یہ جوانی آپ پر قربان کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ آگے بڑھے ریگزار میں، اور ریگزار میں جب بڑھے تو بھوکے کتے جس طرح شیر کے پیچھے جنگل میں جنگلی کتے پڑتے ہیں، اس طرح حسین چاہتے ہیں کہ میں میرے بیٹے کے جوہر دیکھوں، لیکن درد و غبار ایسی اڑتی ہے کربلا میں، ہر طرف درد و غبار ہے. جدھر علی اکبر جاتے ہیں رن میں بھوکے کتوں کی طرح یہ دوڑتے، درد و غبار اڑتی ہے. تو کربلا والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرف علی اکبر گیا ہے، اس طرف درد و غبار. جہاں جاتے ہیں کاٹ کر 40 لوگوں کو مار دیا تھا. کتنے؟ ارے علی کا بیٹا، علی کا پوتا ہے بھائی. 40 لوگوں کو ختم کر دیا. پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یک بار. پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا پانی، بابا پانی. امام حسین اپنی زبان چساتے ہیں، کہا پھر تازہ دم ہو کے جا. اور جب آخری بار گئے تو سینے میں برچی آر پار کر دی گئی. اور جب واپس لوٹ کر آئے تو امام حسین کی گود میں گر گئے. شبیہ محمد حسین ابن علی کی گود میں گرے. حسین نے اسے اٹھایا تو کہا بابا یہ بچی ستاتی ہے، اسے نکال دیجئے، پھر کیا ہوگا میدان میں، پھر میں اسلام کے دشمنوں سے لڑوں گا، پھر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. حسین نے یہ نہیں کہا بیٹے کیسے لڑے گا، شہید کی تعریف کو پورا کیا جاتا ہے. امام حسین نے کہا نہیں بیٹا بہت تکلیف ہوگی، آر پار ہے بچی. امام حسین نے کھینچی بچی، خون کا فوارہ نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر وہیں پر شہید ہو گئے. یہ منظر جب بیویوں نے دیکھا ہوگا تو بیویوں پر کیا گزری ہوگی، حضرت سیدہ پر کیا گزری ہوگی، کبھی آپ نے سوچا؟ امام زین العابدین بیمار کربلا پر کیا گزری ہوگی. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ پیغمبر جب شہید ہو گئے، حسین ابن علی اٹھے، اب میری باری ہے. اب دیکھیے 12-13 سال کی عمر ہے، مولا حسن کے صاحبزادے کی، امام حسن کے صاحبزادے کی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آگے بڑھتے اور بڑھ کر کہتے ہیں چچا بھتیجے نہیں ہوتے آپ نہیں جا سکتے. کہا اے میرے بھتیجے تو میرے بھائی حسن کی، میرے مولا حسن کی آخری نشانی ہے، میں تجھے جانے نہیں دے سکتا، میں تجھے آگے بڑھنے نہیں دے سکتا. امام حسن کے شہزادے نے کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے،
جب کربلا کا سفر ہو رہا تھا کوفہ کا، تو میرے بابا نے میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کربلا کے میدان میں اگر تم کو میرا بھائی حسین اس پر سے قربان ہونے روکے تو کہنا کہ حسین تو وہ ہے جس پر میرے نانا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، سو میں بھی اپنے بیٹے کو تجھ پر قربان کر کے میرے نانا کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم گئے، شہید ہو گئے، اور وہ محمد شہید ہو گئے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو وہ منظر عرش والوں نے بھی دیکھا، فرش والوں نے بھی دیکھا۔ بی بی سکینہ کو سینے سے لگایا اور بی بی زینب سے کہا کہ اے میری بہن، یہ میری بیٹی جو ہے نا سکینہ، یہ میرے سینے پہ سوتی ہے، یہ میرے سینے پہ سوتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ اب ذوالجلال پہ سوار ہو کر جب نکلے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ نیچے کی طرف دیکھا تو ذوالجلال کے قدموں کو بی بی سکینہ نے پکڑ لیا۔ حسین کے لخت جگر نے پکڑ کر کہا ذوالجلال میرے بابا کو لے کر مت جہاں، کیونکہ جو میدان پہ گیا ہے وہ پھر پلٹ کر نہیں آیا ہے، میں میرے بابا کے بغیر نہیں رہ سکی۔ حسین گھوڑے سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا، بی بی زینب کے حوالے کیا، اور پھر جب کربلا کے میدان میں اترے تو علی کے بیٹے نے وہ جو ہم دکھائی کہ سب کے سب دنگ ہو گئے، 70 سے زیادہ تیر امام حسین کے جسم کے آر پار ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے سے مشہور ہے، کہا مہلت دو گے نماز پڑھنے کے لیے، مہلت دو گے نماز پڑھنے کے لیے؟ ذرا سوچئے حسین کی عبادت کیا ہے اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر سجدہ کیا، اور جب سجدے سے اٹھنا چاہتے تھے یزیدیوں نے کہا، عمر بن سعد سے، شمن نے، کولی نے، ذوالچوشن نے، جتنے شکی تھے، انہوں نے کہا کہ حسین کو سجدے سے اٹھنے مت دو، کیونکہ یہ سجدے سے اٹھے گا تو پھر نئی طاقت لے کر اٹھے گا۔ ارے 70 تیر لگے ہوئے ہیں جسم کے آر پار، کہا نہیں اب کہ حسین کا کام تمام کر دیا جائے، یہ علی کا بیٹا، علی کا شیر ہے، یہ ایسے کہا ہار ماننے والے ہیں۔ اور کہ حملہ بھی کیا تو سامنے سے نہیں کیا، 70 تیر کھا جانے کے باوجود زخمی ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پشت پر بیٹھ کر شمر نے امام علی مقام کا سر اقدس سے جدا کر دیا، نیزوں پر اٹھا دیا گیا، نیزوں پر اٹھایا گیا امام حسین کا سر۔ بیویوں نے یہ منظر دیکھا، اہل بیت نے یہ منظر دیکھا تو چیخ مار کر کہا کہ حسین تیرا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، تیرا سر تن سے جدا کر کر بھی یزیدی تیرے سر کو جھکا نہیں سکے۔ اس میں بھی میرے آقا حسین کا معجزہ تھا۔ اب جب کربلا سے نکلا ہے یہ قافلہ، لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، پامال کیا گیا، اور یہ یزیدیوں نے اپنے خاندان کے جو مر گئے تھے مقتولین ان سب کو دفنایا، لیکن اہل بیت اطہار کے لاشوں کو ویسے ہی چھوڑ گئے۔ جو تو صحیح امام حسین کا جسم پڑا ہے، سر نہیں ہے، علی اکبر کے ہاتھ پڑے ہیں، سر نہیں ہے، یہ سارے سروں کو انہوں نے نیزوں پہ بلند کیا۔ اہل بیت اطہار یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بی بی زینب دیکھ رہی، بی بی سکینہ پر کیا گزری ہوگی، ذرا سوچئے اہل بیت اطہار پہ کیا گزری ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم، کربلا کی یہ داستان، امام حسین کی یہ قربانی رہتی دنیا تک اسلام پر احسان ہے، رہتی دنیا تک مسلمانوں پر احسان ہے۔ پھر شام غریبہ برپا ہوئی، پھر وہ مظالم کی انتہا کی گئی، اہل بیت کے خیمے جلائے گئے، بیویوں کی چادریں چھینی گئی، انہیں اونٹوں کی پیٹوں پر، ننگی پیٹوں پر بٹھایا گیا، پھر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، پھر دمشق کو لے جایا گیا۔ واپسی میں بی بی سکینہ تاب نہ لا سکی مظالم کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت اطہار پہ ہونے والے مظالم ہے۔ دوستو ہم مصائب رافضیوں کی طرح بیان نہیں کرتے، لیکن خدا کی عزت کی قسم کربلا کے مصائب بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزماتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، حسین نے کہا اے اللہ حسین حاضر ہے، خوف سے آزماتا ہے، آزما ہے۔ وَالْجُوعِ، بھوک سے حسین حاضر ہے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کے نقصان سے حسین نے کہا کہ اپنا مال تیرے پہ قربان کرنے تک تیار ہو۔ والانفس، تمہاری جانوں کے ذریعے، والثمرات، تمہاری اولادوں کے ذریعے۔ خدا کی عزت کی قسم اس آیت مبارکہ کی عین تفسیر کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانی نہ روز ازل کسی نے پیش کی، نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کرے گا۔ اور ہم کربلا والے، حسین والے، اہل بیت کے چاہنے والے اس محبت کو، اس قربانی کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنی زندگیوں میں امام حسین علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو۔
ان کی محبت میں جیو اور ان کی محبت میں مر جاؤ. اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا الا من مات حب آل محمد مات شہیدا، میری آل کی محبت میں جو مر گیا وہ شہید ہو گیا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق، کربلا والوں کے صدقے تصدق ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، عمر میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں برکتی عطا فرمائے. اے اللہ کربلا والوں کی قربانیوں کے صدقے ہماری تمام خطا و لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، عمر دراز فرما، صحت و عافیت و سلام کی توانائی کی زندگی عطا فرما، تیری عبادت گزاریاں اور اطاعت گزاریاں عطا فرما. اہل بیت اطہار کے اسوہ مقدسہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی ہمیں یزیدیت کے فتنوں سے بچا، خارجیت اور ناصبیت کے فتنوں سے بچا، ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری رگوں میں حسین علیہ السلام کی غلامی کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، آقا پاک علیہ السلام کی محبت کو بھر دے. حضور پیران پیر غوث عالم دستگیر روشن ضمیر کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. واپس نکالے سلسلے عالیہ قادریہ